آج ہم پاکستان آرمی کے ایک بہت ہی اونچے بلکہ سب سے اونچے اور انتہائی نایاب رینک کی بات کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو پاکستان کی تقریباً 8 دہائیوں پر پھیلی تاریخ میں صرف 2 شخصیات کو ملا ہے۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ یہ رینک آخر ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے اور پاکستان کے فوجی اور سیاسی منظرنامے پر اس کا کیا اثر رہا ہے، خاص طور پر ایوب خان اور اب حال ہی میں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے۔ آخر کیا خاص بات ہے اس 5 ستارہ اعزاز میں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ صرف پاکستان آرمی کا سب سے بڑا رینک نہیں بلکہ اس کی جڑیں برطانوی فوجی روایت میں ہیں۔ نیوی میں جیسے ایڈمرل آف دا فلیٹ ہوتا ہے یا ایئر فورس میں مارشل آف دی ایئر فورس، یہ اس کے برابر ہے۔ اچھا، لیکن اصل چیز جو آپ نے کہی وہ اس کی نایابی ہے، اور یہ کہ یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں غیر معمولی حالات میں دیا جاتا ہے۔ غیر معمولی حالات مطلب صرف جنگی خدمات پر یا کچھ اور بھی؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پارلیمانی منظوری، صدارتی رضامندی، یہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ جنگ کے دوران غیر معمولی قیادت اور حکمت عملی کا اعتراف ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر تاریخ اگر دیکھیں تو معاملہ تھوڑا پیچیدہ رہا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے چیف آف آرمی سٹاف یعنی COS جو 4 ستارہ جنرل ہوتے ہیں، ان سے زیادہ آپریشنل اختیارات نہیں مل جاتے۔ اچھا، تو پھر فائدہ؟ یہ بنیادی طور پر ایک علامتی اعزاز ہے اور یہ تحایات رہتا ہے۔ اچھا، یہ تحایات ہوتا ہے۔ اور پہلی مثال فیلڈ مارشل ایوب خان کی 1959 میں، وہ تو کافی الگ معاملہ لگتا ہے، وہ تو خود حکمران تھے۔ بالکل، 1958 کا مارشل لا لگا، وہ آرمی چیف تھے، صدر بن گئے، اور پھر اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے 1959 میں انہوں نے خود کو یہ رینک عطا کر دیا۔ خود کو؟ جی، تو جو معلومات ہیں ان کے مطابق زیادہ تر لوگ اسے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی اور سیاسی طاقت کو ایک جگہ مضبوط کرنے اور اپنے اقتدار کو قانونی شکل دینے کی کوشش تھی۔ یعنی فوج کی سیاست میں براہ راست مداخلت کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دے دی گئی اس سے؟ جی، کہا جا سکتا ہے۔ ان کا دور حکومت، پھر مرکزی اختیارات اور بعد میں 1965 کی جنگ، ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا 1965 کی جنگ کا بھی کوئی تعلق تھا اس رینک سے، یا یہ پہلے ہی دے دیا گیا تھا؟ نہیں، جنگ تو بعد میں ہوئی، یہ رینک 1959 میں دیا گیا۔ تو بنیادی مقصد غالباً طاقت کا استحکام ہی تھا۔ اور پھر اتنے سالوں بعد، دہائیاں گزر گئیں، 2025 میں جنرل عاصم منیر کو یہ رینک ملتا ہے۔ یہ صورتحال تو بالکل مختلف لگتی ہے۔ اس بار تو ایک سویلین حکومت نے دیا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ مئی 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے منظوری دی۔ وجہ بتائی گئی 2025 کی پاک بھارت کشیدگی اور خاص طور پر آپریشن بنیانے مرسوس میں ان کی قیادت۔ اچھا، حکومت نے اسے ان کی تصویراتی بصیرت اور غیر متزلزل عزم کا اعتراف قرار دیا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ سویلین حکومت کا یہ قدم سول ملٹری تعلقات میں کوئی بہتری کا اشارہ تھا، یا یہ صرف اس وقت کی بحرانی صورتحال کا نتیجہ تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت نے یہ رینک دیا، تو بظاہر یہ ایک مثبت قدم لگتا ہے، شاید بہتر سول ملٹری ہم آہنگی کی طرف۔ دوسرا، ایوب خان کے برعکس جنرل منیر COS کے عہدے پر بھی رہے، تو فوجی کمانڈ میں تسلسل رہا، اور حکومت نے اسے قومی یکجہتی سے بھی جوڑا تھا شاید۔ جی، اسے مسلح افواج اور شہداء کے لیے خراج تحسین کہہ کر قومی اتحاد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اختیارات کا کیا COS کے اختیارات پر کوئی فرق پڑا اس سے؟ جیسا آپ نے پہلے کہا، آپریشنل پاور تو نہیں بڑھتی؟ نہیں، آپریشنل اختیارات میں کوئی فرق نہیں۔ COS کا عہدہ جو 1972 تک کمانڈر ان چیف کہلاتا تھا، وہ ویسے ہی فوج کے آپریشنل، لاجسٹک، ٹریننگ سب کا نگران ہوتا ہے۔ بہت طاقتور عہدہ ہے۔ مگر علامتی وزن تو بڑھ گیا ہوگا نا قومی سلامتی کے معاملات میں ان کا اثر و رسوخ؟ یقیناً علامتی وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کا رینک بھلے عملی اختیارات نہ بڑھائے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس شخصیت کا قد بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اگر دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں، برطانیہ جہاں سے یہ رینک آیا۔ جی، برطانیہ نے تو آخری بار یہ رینک 1995 میں دیا تھا، اور اب وہ امن کے زمانے میں سے استعمال نہیں کرتے۔ اور بھارت
بھارت نے کبھی یہ رینک استعمال ہی نہیں کیا۔ ان کا سب سے بڑا فوجی آفیسر 4 ستارہ جنرل ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا یہ جو استعمال ہے صرف 2 بار، وہ بھی اتنے مختلف حالات میں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ یہ پاکستان کی اپنی منفرد جو پولیٹیکل حقیقتیں ہیں، اندرونی سیاسی معاملات ہیں، اور شاید برطانوی ورثے کا ایک ملا جلا اثر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل کا رینک صرف ایک فوجی اعزاز نہیں رہا، جی، یہ تو ملک کی سیاسی تاریخ اور سول ملٹری تعلقات کے اتار چڑھاؤ کا ایک پیمانہ بن گیا ہے۔ بالکل۔ ایوب خان کا خود کو نوازنا ایک آمرانہ دور کی نشانی تھا، جبکہ عاصم منیر کو سویلین حکومت کا یہ اعزاز دینا، چاہے وہ کسی بحران کے جواب میں ہی تھا، شاید تعلقات کی کسی نئی سمت کا اشارہ ہو، کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فوجی طاقت اور وقار کی ایک بہت بڑی علامت رہے گا، اور شاید اس کی قدر اسی میں ہے کہ یہ اتنا نایاب رہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ رینک ماضی میں سول ملٹری تعلقات کی نوعیت بتاتا رہا ہے، تو کیا مستقبل میں اس کا ممکنہ استعمال یا عدم استعمال پاکستان کے جمہوری سفر کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتا ہے؟